السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہیں۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہیں۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی آپ کو ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ساری دنیا کی خبروں کی جانکاری رکھ سکے، ان گودی میڈیا کی گمراہی میں نہ ہو۔ اور ابھی تک بھی انہیں ریزائن نہیں دیا، جبکہ ہمارا پورا نشانہ وہیں پہ ہے، پوری ہماری میڈیا وہیں پہ ہے، پورے ہمارے جرنلسٹ وہیں پہ ہے، پورے اینکر وہیں پہ ہے بنگلہ ڈالنے کے لیے، لیکن انہیں طبیعت کی ناسازی اور خرابی کی وجہ سے، لیکن اس کو رولز ہے، گھر میں بیٹھ کے اشارے میں کسی سے لکھا دے سکتا ہو، کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے، پھر بھی یہ اتنا بے شرم ہے، ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا گھٹیا اور اتنی گھٹیا سوچ رکھنے والا انسان ہے، جو ہم کو اندازہ پہلے سے ہی تھا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو بھلا 500 ایسے تاریخیں دو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کرنے والا نہیں۔ ہم کو معلوم تھا جب تک زبردستی اس سے نہیں کی جاتی، جب تک یہ صحیح معنوں میں، چاہے راہل گاندھی ہو، چاہے انڈیا الائنس کے جو بھی ذمہ داران ہو، کوئی ایک بڑا فیصلہ لے کر اپنے آپ شپت نہیں اٹھاتے جب تک یہ جانے والا نہیں ہے۔ ارے تو دے دے بھائی ہم بڑھ جاتے، تو دے دے بھائی ہم بڑھ جاتے بولے تو ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیے آپ، اب تو رات ہو گئی ہے، ابھی تو رات ہو گئی ہے، اب تو 7:30 بج چکے ہیں، اب کب دیتا ہے گھٹیا انسان؟ یہ بتا دیجئے آپ لوگ، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ ہم کو معلوم ہے، یہ کوئی سیدھی کھیر نہیں ہے بھائی، لیو اور ٹھسک لو، لیو اور پی لو، نہیں، بہت کڑوی رہے گی یہ، اور اس کے اوپر کاٹے رہیں گے۔ یہ کاٹے صاف کرنے کے لیے راہل گاندھی کو 6 مہینے سال لگ جائے گا، کیونکہ دیش کو اتنے اس میں ڈبا چکا ہے، اتنا قرض دار ہو چکا ہے ہمارا دیش، ہم الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتے، ان سے اس کے زیرو نہیں گن سکتے ہم، اتنا قرضے میں لطف کر چکا ہے۔ ارے ہندوستان کی تاریخی ہر وہ چیز اس نے بیچ دی ہے یا کرائے پہ دے دی ہے۔ کس کو؟ اس کے اپنے 2 اکلوتے جو ہے نا، اڈانی، اور اس کو دے چکا ہے امبانی کو، اس لیے اور کچھ نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ یہ خود لنگے بھوکیے، پتہ ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اب ہم بولے تو کیا ہے، ہماری بات دکھ کے آتی، اتنے ہم بے چین اور بے قرار بیٹھے تھے، یہ اب دے گا، جب دے گا تو یہ بوندی بانٹیں گے، یہ لڈو بانٹیں گے، یہ پٹاخے پھوڑیں گے۔ اب کیا ہے، شام ہو چکی ہے، اب یہ رات میں 11 بجے دے گا، 10 بجے بھی دے گا، کوئی بات نہیں، دینے دو، دوسرے دن بانٹیں گے، دوسرے دن کریں گے، کیونکہ کالے انگریزوں سے آزادی کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی۔ گورے انگریز تو کیا ہے، ہماری جانیں گئی، ہمارے بڑوں کی جانیں قربان بھی، کسی طریقے سے ہم نے آزادی دلوا دی، آزاد کروا دی ہمارے دیش کو، لیکن ان کے جبڑوں سے نکالنا، ان کے چیتڑوں سے نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سمجھے نا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں۔ تو میری پہلی نظر بنے ہوئی یہ میرے اپنے لوگ جو ہے سو لگے ہوئے ہیں، انہوں کب ریزائن دیتے، کب جو ہے سو اس کے لیے لائف بتائیں گے میرے کو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے لائف آؤں گا انشاءاللہ، تھوڑا بنگلہ ڈالوں گا، میں بھی جتنا بھی آتا ہے میرے کو کوشش تو کروں گا میں انشاءاللہ، کیونکہ خوشی کا لمحہ ہے، خوشی کا لمحہ، خوشی تو بانٹیں گے ہم ہر حال میں، خوشیاں تو منائیں گے ہم ہر حال میں۔
کیونکہ ہم نے برے دن بہت دیکھے ہیں، تکلیفوں کے دن بہت دیکھے ہیں، اذیتوں کے دن ہم نے بہت دیکھے، ظلم ہم نے بہت اٹھایا ہے۔ اور بونا سنیاسی تو باہر ہی نہیں کر رہا 3 دن سے بھائی، سمجھے نا؟ اب آپس میں لڑ کے مر رہے، کہاں نکلا تو اس کے لوگ اس کے اوپر اٹیک کر دیتے کہ بولے ویسا ہے اس کو۔ اتنی خوف زدہ ہے یہ لوگ، اور اپنی موت سے اتنا ڈرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو خیر جان ہی جاتے ہیں چیز میں، لیکن اتنا خوف، اتنا ڈر جو اپنے باہر نہ نکلے۔ کوئی جرنلسٹ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اینکر سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہے، اتنا خوف میں مبتلا ہے۔ خیر رہنے دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی روزہ کھلا ہے، نماز بھی ہے مغرب کی، تو اب عشاء ہے، عشاء کے بعد تراویح ہے، شاید ہو سکتا اس درمیان یہ دے دے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کو یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں کرے گا بھی تو جو ہے سو اس کو راہل گاندھی کو شپت دلا دی جائے گی۔ یہ رولز میں آتا ہے، یہ ہمارے سنویدھان میں آتا ہے۔ اب اس کے نہیں دینے سے بھی یہ چیز رکے گی نہیں، یہ یاد رکھو آپ لوگ، اس میں آپ لوگ بے فکر رہیے، کیونکہ ہمارے سنویدھان میں ہے یہ چیز۔ اگرچہ وہ نہیں بھی دیا، اگرچہ تو صدر جمہوریہ برابر یہ اعلان کر سکتے، یہ ڈیسائیڈ کر سکتے، اور برابر ان کے ہاتھ میں ہے، برابر ان کو صاف کر دے سکتے ہیں۔ لیکن ان کو عزت دے رہے ہیں، لیکن عزت راس نہیں آ رہی ان کو، اس لیے یہ عزت دے رہے ہیں کہ دیش کا ماحول بنا رہے، دیش کا ماحول بنا رہے، یہ کوئی گندگی نہ پھیلائے، گندگی نہ برپا کرے، گندگی نہ کرے، اس لیے ان کو اتنی ڈھیلی ڈوری دی جا رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ بات بتا دوں میں آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ لوگوں سے بھی سوالات یہ کیے گئے، یہ جوابات ملے ہیں جو آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کون سے وچار کے لوگ ہیں، کون سے خیالات کے لوگ ہیں، آپ لوگ بجا جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی لیے ان کو وقت دینے کا یہی مقصد ہے کہ دیش کا ماحول نہ بگڑے، دیش ایک جہتی کی طرف جائے، دیش بے روزگاری سے ختم ہو، مہنگائی سے ختم ہو، دیش میں جتنا اکنامی ہمارا گرج کے ہم 56ویں ملک پہ آ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ لیکن ان بے حیاؤں کو، بے شرموں کو کیا لینا دینا ہے اس سے؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال کچھ گھنٹے انتظار کیجئے انشاءاللہ، ہمارا تو بے چینی کا عالم ٹوٹ رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، یہ صدر جمہوریہ کے ہاتھ میں ہے، انہوں راہل گاندھی کو یہ چیز کی اجازت دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پر عمل کریے، روزے رہیے، غریب غربا میں زکوٰۃ فطرہ دیجیے، کوئی بھی بغیر روزہ کھولے کے، بغیر افطاری کے روزہ کھولنے مت دو، بغیر سحر کرے کے روزہ رہنے مت دو۔ خیال رکھیے اپنے آزو بازو پڑوسیوں کا، اور خاص کر خاندان والوں کا۔ جزاکم اللہ خیر۔